یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، بات سن لی ہے. صحیح. وہ پی ایف میوزیم میں ایک وہ لگا ہوا ہے، قاری خلیلمان جاوید صاحب، ایک کل دیکھا تھا میں نے، مجھے کسی نے بھیجی تصویر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ لگا ہوا تھا کہ جی 8 رکعت والے ادھر جائیں اور 20 رکعت والے ادھر جائیں. کہاں جائے آدمی تراویح کے لیے؟ یہ واقعی لگا ہوا ہے بورڈ. یہ تو میرا خیال ہے انتظامیہ نے شاید کوئی سہولت دی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کچھ ایسی گیدرنگ ہو جہاں 20 اور 8 والے دونوں ہوتے ہوں، تو انہوں نے ایک جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک بیچ کی راہ نکالی، ایک راستہ ادھر ایک راستہ. ہاں ایسا کر دیا. باقی مسئلہ تو ایک ہی ہے. جن کے ہاں 20 لفظ تراویح جی جمع کا لفظ ہے. جی تراویح اس کا واحد کیا ہے؟ ترویحہ. تو 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنا 4 رکعت میں ٹائم لگا ہے آرام پانا، جی. تو یہ ترویحہ ہوا. صحیح. اگر 8 ہوتی تو اس کا نام ترویحتین ہونا چاہیے تھا، تراویح نہیں ہونا چاہیے جی تھا. قاری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. صحیح. تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی اصطلاح استعمال نہیں فرمائی. صحیح. دوسری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا، غالباً آپ کے بھانجے نے آپ سے پوچھا کہ رسول اکرم جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی. سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، وتر سمیت اللہ کے حبیب 11 رکعت سے تجاوز نہ فرماتے. جب مسئلہ حل ہو گیا، مطلب یہ کہ ویسے ان کے طرح اب آپ بتا دیں. دیکھیں اس طرح ان کا ایک اپنا وہ ظاہر ہے، یعنی وہ تو ہے بات کر رہے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں 36 رکعت بھی ہیں اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اسی طرح حدیث کے اندر 20 رکعتیں اور اس پر اجماع ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس پر اجماع ہے. اور اس طرح یقیناً مولانا بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں اجماع گے تو مانتے ہیں آپ کہ اجماع مانتے ہیں، لیکن اجماع جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بات غلط ہے. ظاہر ہے ہم جو اجماع کو ہم مانتے ہیں، سن کے وہ جو بہتر فیصلہ عوام کر سکتے ہیں. جی جی اس میں یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے. اور امام ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا ہے. امام ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے جس میں 20 رکعتوں کا ذکر موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. اور چاروں جو مسالک ہیں احناف، شوافع، مالکیہ اور سب کا اجماع 20 کم از کم. یہ الگ بات ہے کہ بعض کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں. تو اب اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ایک روایت کو لے لیں تو پھر یہ بھی تو حدیث ہیں، ادھر ان کو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب وہ طریقہ صحیح نکالا ہے پی ایف میوزیم والوں نے، 8 والے ادھر جائیں اور بات. ڈاکٹر صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم آج اگر رکعت پہ جھگڑا ہی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن 20 نکلی ہیں، یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. تو وہ ارشاد ہم بھی دکھا دیں گے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی. جی جی اتنی دیر میں یاد آئی تھی. موطا امام مالک کی روایت آپ نے پڑھی، ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. سیاہ ستہ کی انہوں نے پڑھی، وہ آپ بھی اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. یہ دلائل اپنی جگہ رہے. تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے، الحمدللہ جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں. اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی. الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے. میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے. ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں.
ہم جب بھی اچھا، نماز اور پھر شروع کرتے ہیں دیکھیے، رفع یدین کرتے دوسری ہیں، مزے کی بات جب یہ ہے، وطر پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں. مگر وہ جہری آمین بھی تو کہنے وہاں ہوتی ہے. بھائی دیکھو بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات یہ نہیں، ہے، جہری آمین پہ میں آپ کی بات دیکھیے دوسری نہیں، بات یہ ہے، کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے، میرے غوث پاک کرتے تھے. ہمارا یہ رفع اختلاف یدین کے ہمارا فائدے- اختلاف بالکل رفع آپ نے اچھی یدین بات کہی. رفع یدین پر نہیں ہے. غوث پاک تو عملی تھے نا. نہیں، ہمارا اختلاف نہیں، رفع میں یہ نہیں کہہ یدین. رہا. اور آج تو بات دن تو بھی سن غوث لیں. پاک کا انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے، میں مانتا ہوں، اچھی ان بات کو غوث اعظم بھی تو کہ مانے. چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مانتے ہیں، وسلم مانتے ہیں غوث. دیکھیے آپ مانتے ہیں نا غوث؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، وجہ مگر آپ مانتے ہیں، آپ کو ایک- بتا دیں. میں غوث اللہ کو مانتا اچھا، ہوں. نہیں، اگر غوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ جواب دیجیے گا. رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے ہم میں صرف اللہ ہم کے نہیں رسول اور جانتے. بہت کچھ کرتے تھے. یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو پھر آپ موطا بحث امام تب مالک کریں میں کہ کوئی دیکھیے، فائدہ ہو. موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وطر فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا. عبداللہ بن عمر تو چھٹی صف میں کھڑے ہوتے تھے، دوسری میں تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے. یہ مسئلہ دوسرا ہے. اچھا. ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وطر جو ہیں فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہے، کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اچھا چلے بس ٹھیک. یہ مسئلہ صبح سے اس کا ذکر ہوا تھا. مطلب یہ یہ عوام بات یہ ہے کہ آپ کی 8 تو دیکھیے، ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، حضرت آپ ہماری بھی 20 پڑھ لیں. آپ ہمارے بھی 20 پڑھ لیں. حضرت آخر میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے، دراصل کیا ہوا؟ بیت اللہ اچھا وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا، انہوں نے کہا میں خاموش ہوں. دیکھیے جو اس بحث کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. میں یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. جی جی جی. یہ تراویح کا مسئلہ ہو یا رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یہ معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن پر مدارس اسلامیہ میں بڑے بڑے دنوں تک استاد بحث کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اگر یہ سارے مسائل نکال دیں گے تو درس نظامی تو بڑا مختصر سا ہو جائے گا. انہی مسائل کی وجہ سے کہ لمبے زمانے تک بحثیں چلتی ہیں اور کتابیں چلتی ہیں. لیکن ہم جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اسی لیے دیکھ تو رہے یہ ہیں. بات کی تاکہ سب اپنے اپنے اور طریقے سے کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور علمی صلاحیت استعداد اتنی نہیں ہوگی. صحیح بات. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس نہیں آپس کے نہیں، مسائل سے آپ کی اس طرح بات چلیں. سے سن کے سب اپنے اپنے طریقے سے کریں گے. اب ایک لیکن بات دلیل مل جائے میں گی. صرف ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مولانا خلیل الرحمان صاحب نے عرض کی ہے، ما زاد والی جو روایت عرض کی ہے. دیکھیں 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں ساری کتابوں میں موجود ہے. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، وہاں ایک یہ بھی فرمایا اس رات میں ایک قیام بھی تم پر بڑھایا ہے، ایک نماز کا اضافہ بھی تم پر کیا گیا. اس خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر جو روایت ہے من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا. اس کا مطلب کہ قیام آگے پیچھے بھی چلتا ہے، لیکن رمضان کو قیام کے ساتھ اور فضیلت حاصل ہے، اور رمضان میں ایک قیام علیحدہ فرض ہوا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں 20 تراویح رکعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ نہیں. آپ نے کیا موقف ہے یہ بتا دیں. مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ہاں انہوں نے جو سوال پوچھا وہ جواب بھی خود بھی دے دینا. انہوں نے کہا نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے کہا نہیں. بھائی سوال ان سے نہیں پوچھا، ہم سے آپ مجھ سے وضاحت کریں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں اور کہ فرمایا دیکھیں، حاضی سوال یہ ہے- نعمت البدعت، جب صحابہ کو دیکھا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ڈاکٹر پڑھتے صاحب ہوئے، میں نے اور یہ پچھلے فرمایا سال آپ کی بھی توضیح بھی برملا فرمایا. کہا تھا، موطا امام مالک کی روایت نعمت ہے. البدعت. حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے میں گشت کر رہے ہیں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق فرداً نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر تراویحیں ہو رہی ہیں لیکن الگ الگ. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی ابن کعب، یہ دونوں قرآن مجید کے حافظ قاری اور جلیل القدر صحابی تھے، ان کو مقرر فرمایا. اور اسی روایت کے اندر موطا امام مالک کے اندر الفاظ ہیں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ 11 رکعتاً 11 رکعتیں.
اچھا اب نتیجہ یہ یہاں نکلتا ہے دیکھیں نا کہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے چلنا ہے نہیں تو حضرت اور یہ عمر اچھی پر بات ہے۔ الزام بنایا نا نہیں، کہ کوئی انہوں نے الزام 20 رکعت پڑھائی۔ الزام اس تو پر ہے نہیں۔ دلائل ہیں، یہ تو اس پر دلائل کتابیں ہیں، لیکن کتاب- آج مجھے ایک خوشی ضرور ہوئی ہے کہ بہت خوشگوار انداز میں بات ہو رہی ہے۔ نورانی صاحب بڑی مزے کی الحمدللہ، بات تو ہمیشہ- ہے ان کو کہ تو کم از بتانے کم دیں۔ بخاری سے نیچے اتر کے موتا پہ تو آئے ہیں نا، سبحان اللہ، ورنہ تو ہر بات چلے بخاری موتا سے امام ہوتی ہے، مالک کم از پر تو کم آ گئے۔ بخاری سے ہم اتر کے ہر موتا پہ تو آئے حدیث ہیں۔ جو صحیح ہو مانتے ہر ہیں حدیث مانتے ہیں، اسی لیے آپ اہل حدیث ہیں۔ یہ بالکل اسی لیے آپ بالکل جی ہر آپ حدیث فرمائیے۔ اگر آپ ہر حدیث صحیح کو مانتے ہیں تو پھر ترمذی کی حدیث کے اوپر سندن کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ جب جس میں بحث 20 ہوگی رکعت تو ہو۔ اچھا انشاءاللہ مکتبہ کوئی اہل بات بیت سند پر بھی مکتبہ اہل بیت کا موقف بدل مکتب اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ ایسی نماز نہیں پڑھی، کسی بھی سند سے بات ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں اصحاب کرام نے اس کام کو شروع کیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا نعم البدع۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں کل راتوں میں 1000 رکعت نافلہ کی پڑھنی ہے، پہلے 20 دن 30 رکعت اور آخری 10 دن جو ہیں وہ 20 رکعت، 19، 21 اور 23 میں 100 رکعت، اس طرح سے 1000 رکعت کا ہمارا کل ایک کوٹا ہے جو ہمیں ادا آپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا طریقہ کار ہے ماشاءاللہ امام مالک تک تو پہنچ گئے ہیں، یہاں تک تو تم کو لگا لائے ہیں پہلے باتوں سے میں، پہنچے ہوئے کچھ اور کھو جاؤ گے دو چار پہلے سے اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن بہت اچھی دیکھیے یہ بڑی اس وقت ہیلدی ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ آپ کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ اتنی محبت سے سب کی سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں یا اور کہہ دیتے ہیں نہیں ایک وقفہ لیتے ہیں نہیں ہے تو نہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں عالم کے بول سے